अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज का मेरा टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि हालिया रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान की 25% लड़कियाँ ऐसी हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो रही और उनकी एज बिटवीन 35 ईयर्स टू 40 ईयर्स है। तो उनकी शादी क्यों नहीं हो रही? आखिर इसके क्या रीज़न्स हैं? क्यों लड़कियों की एज इतनी बढ़ रही है और उनकी शादी नहीं हो पा रही? तो आज हम उन रीज़न्स पे बात करेंगे। सबसे पहला रीज़न कि वालिदैन जब अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे होते हैं, जब उनकी बच्चियां 20 या 22 साल की होती हैं, जो कि एक्चुअल में शादी की एज होती है, तो जब उनसे ये कहा जाता है, कोई रिश्ते वाले उनकी तरफ आते हैं, रिश्ता पूछने के लिए आते हैं, तो वो कहते हैं कि अभी हमारी बेटी बहुत छोटी है, अभी हमारी बेटी पढ़ रही है, इसलिए हम उसका रिश्ता नहीं करना चाहते। फिर वो लड़की जब उसकी स्टडी कंप्लीट होती है, आपको पता है कि मास्टर्स कंप्लीट होते होते 25, 26, 27 ये 3 साल होते हैं, इतनी एज हो जाती है। तो फिर जब कोई रिश्ता आता है तो पेरेंट्स कहते हैं कि अभी तो हमारी बच्ची ने स्टडी कंप्लीट की है, अभी तो वो अच्छी जॉब करेगी, अपना फ्यूचर बनाएगी जिसके लिए उसने इतनी तालीम हासिल की है, तो इसलिए अभी फ़िलहाल हम रिश्ता नहीं दे सकते। फिर क्या होता है कि जब तक वो जो है वो अपनी जॉब को ज्वाइन करती है जिसके लिए उसने इतनी तालीम की है, अपने फ्यूचर की तरफ जाती है, अपना अपना कैरियर बनाती है, तब तक उसकी एज 32 हो जाती है। और फिर जब रिश्ते आते हैं तो फैमिली वाले ये कह के उनको कहते हैं कि फ़िलहाल जो है, क्योंकि वो चाह रहे होते हैं कि अब हमें वैसा ही रिश्ता मिले जैसी हमारी बेटी है। फिर एक नया उनका डिमांड उनकी हो जाती है कि जी लड़की की एज भी इतनी ही हो और लड़का जो है वो जितनी मतलब हमारी बेटी एजुकेटेड है वो इतनी एजुकेटेड हो, इतनी अर्निंग कर रहा हो। तो फिर ये प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाता है। तो वो फिर उसके जैसे उसके लेवल का रिश्ता ढूंढते ढूंढते उस लड़की की एज वो 35 साल की कर देते हैं। और 35 साल में फिर रिश्ते कैसे आ रहे होते हैं? 2 बच्चों के बाप का, या किसी की वाइफ की डेथ होगी तो उनका रिश्ता आ रहा होता है, या जो लेट मैरिज वाले होते हैं 45-40 ईयर्स। तो फिर अब वो उनका माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि हमारी बेटी जो इतनी एजुकेटेड है, जो इतनी खूबसूरत है, जो इतनी अच्छी जॉब कर रही है, इतनी अच्छी अर्निंग कर रही है, तो हम कैसे कैसे इंसान को उसका रिश्ता दे दें जिसके साथ जो पहले से शादीशुदा था या अब उसके साथ बच्चे भी हैं। तो फिर जो उनके भाई होते हैं या बहनें होती हैं वो भी कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो अपनी बहन के ऐसी जगह पे रिश्ता नहीं करेंगे, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। और वो फिर इस चक्कर में मज़ीद उनकी एज को ज़्यादा कर देते हैं, मज़ीद उनकी एज वो बढ़ जाती है। फिर इस तरह के रिश्ते जब उनके लिए आते हैं तो वो लड़की खुद भी बहुत डिसअपॉइंट होती है। और फिर एक वक्त आता है कि वो कहती है कि मैंने तो शादी ही नहीं करनी, क्योंकि उनको उनकी मर्ज़ी का रिश्ता मिल नहीं रहा होता। एक तो रीज़न ये है जो कि पेरेंट्स को चाहिए कि जब जैसे ही कोई रीज़नेबल कोई अच्छा रिश्ता उनको मिले तो शादी कर देनी चाहिए। सिर्फ आपकी लाइफ का मकसद जॉब, पैसा या तालीम नहीं होती, ये भी आपकी ज़िंदगी के अहम काम है। शादी, बच्चे, घर बसाना, ये चीज़ें भी शामिल होती हैं। तो उनको टाइमली शादी कर देनी चाहिए। ये चीज़ हमारे पाकिस्तान में आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। सेकेंडली क्या होता है कि जब लड़की अर्निंग करना स्टार्ट करती है तो लड़की के माइंड में क्या होता है, वो कहती है कि जब अर्निंग मैं खुद कर रही हूँ, मतलब हमारा एक सोसाइटी में एक जो है ना लड़कियों का एक माइंड सेटअप बना हुआ है। वो ये सोचती हैं कि शादी शायद इसलिए की जाती है कि आप अपनी फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा कर सको। तो वो क्या कहती हैं कि जब हम खुद अर्निंग कर रही हैं, हम खुद किसी दूसरे से अच्छा कमा रही हैं, हम अपनी विशेज़ खुद पूरी कर सकती हैं, घर तक हम अपने लिए खुद बना सकती हैं, तो हम शादी क्यों करें? ठीक है, शादी प्रोटेक्शन के लिए होती है, इस्लामिक फरीज़ा है। बहुत सी रीज़न्स होती हैं, बाद में बुढ़ापे में वो आपका सहारा बनता है। और यही जो वालिदैन होते हैं वो जब देखते हैं कि हमारी बेटी तो खुद कह रही है कि मैंने शादी नहीं करनी, तो बजाय उसको समझाने के वो उसके साथ एग्री हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि चलो इसी ज़रिए, इसी के थ्रू हमारा जो बुढ़ापा है वो सिक्योर हो जाएगा, हमारा बुढ़ापा सिक्योर हो जाएगा और आसानी से गुजर जाएगा। और इस सेल्फिशनेस में वो ये नहीं सोचते कि वो अपने बुढ़ापे के चक्करों में, देखिए उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी की बहारें देख ली, ठीक है, उन्होंने शादी की, अपनी ज़िंदगी की बहारें देख ली, अब उनकी एज जो है वो 70 साल है या 80 साल है, तो वो अपने बुढ़ापे को भी सिक्योर करने के चक्कर में वो ये नहीं सोचते कि वो अपनी बेटी की ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। कल वो अपने बुढ़ापे में क्या करेगी? फिर जब वो बुढ़ापे की एज तक पहुँचेगी तो उसी के जो भाई हैं, उसी की जो बहनें हैं, उन्होंने उसको पूछना भी नहीं है।
اور یہی ایک ریالٹی ہے. یہی بھائی جو کہتے ہیں کہ ہماری بہن اتنی پڑھی لکھی ہے, ہم کسی ایسی جگہ رشتہ نہیں دیں گے, یہی بھائی جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں, ان کی بیویاں آ جاتی ہیں, ان کے اپنے بچے ہو جاتے ہیں, تو ان کو بہنیں بوجھ لگنا شروع ہو جاتی ہیں. الٹا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری بیوی کے ساتھ لڑتی ہیں, ان کی وجہ سے ہمارا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے. تو پھر وہی جو بھائی پہلے بہن بہن کر رہے ہوتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سر سے اترے, ہماری جان چھوٹے. لیکن اب وہ بیچاری کہاں جائے؟ جب اس کی ایج اتنی ہو جائے گی, 45-40 ہو جائے گی, تو مجھے بتائیں اس نے شادی کر کے کیا کرنا؟ شادیاں ہی نہیں ہوتی. اور اس ایج میں اگر وہ چاہے گی بھی شادی کرنا, تو اس کو جو پہلے آپشنز اس کے پاس موجود تھے اس سے بھی زیادہ ورس آپشنز ملیں گے. تو یہ چیز بھی نہیں کرنی چاہیے. والدین کو اتنا جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے بچیوں کو سمجھائیں کہ وہ ٹائم پہ شادی کر لیں, ان کو ان کی لائف کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے, جو کہ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے. سیلفشنس بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور تھرڈ یہ کہ لڑکیوں کی ڈیمانڈز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. ڈرامے موویز دیکھ دیکھ کے, سوشل میڈیا کو دیکھ دیکھ کے, وہ اپنی حقیقی لائف کو بھی ڈراموں کی طرح ہی کنسیڈر کرنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ سوچتی ہیں کہ جس طرح سے ڈرامے میں یا مووی میں جو ہے اس طرح کا ہیرو ہوتا ہے, اتنا خوبصورت ہوتا ہے, اتنا اسمارٹ ہوتا ہے, اتنا ہینڈسم ہوتا ہے, تو ان کو بھی ویسا ہی چاہیے. اچھا, وہ کہتی ہیں کہ اس کے پاس بھی گاڑی ہونی چاہیے, گھر ہونا چاہیے. مطلب کہ ڈیمانڈز بہت ہائی ہو چکی ہیں آج کل کی لڑکیوں کی. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ بھئی انہوں نے ایک لائف سپینڈ کرنی ہے, ایک اچھی لائف سپینڈ کرنی ہے. اگر ایک اچھا لڑکا ان کو مل گیا جو ان کو 2 وقت کی روٹی پرووائڈ کر سکتا ہے, ان کو شیلٹر پرووائڈ کر سکتا ہے, تو ان کے لیے انف ہے. وہ یہ سوچتی ہیں کہ بھئی جیسے ہم مووی میں دیکھ رہے ہیں, مطلب آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ ویسا ہی ہمیں لڑکا چاہیے. تو پھر اس لڑکے کے انتظار میں پھر وہ بیٹھی رہ جاتی ہیں, اور ایسا لڑکا کہیں بھی نہیں آتا. اور موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ جو لڑکیاں زیادہ ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ ہوتی ہیں, وہ یونیورسٹیز وغیرہ میں جاتی ہیں, اپنے کلاس فیلوز کو دیکھتی ہیں, وہ گاڑیوں میں آ رہے ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ اگر وہ ان کو گھر میں ڈراپ بھی کر دے, تو ان کے مائنڈ میں یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی میرا بھی ہسبینڈ ایسے ہی ہونا چاہیے, اس کے پاس بھی اسی طرح کی گاڑی ہونی چاہیے. ان کو لگتا ہے کہ میں ڈیزرو کرتی ہوں کہ ایسے گاڑی والا, کیونکہ میرے تو کلاس فیلوز بھی ایسے ہی تھے, کیونکہ اس نے انہیں کے ساتھ تعلیم حاصل کی ہوتی ہے. تو پھر وہاں سے بھی چیز بہت زیادہ پروان چڑھتی ہے کہ وہ ان کے مائنڈ میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ اگر میرے کلاس فیلوز کے پاس گاڑیاں ہیں, تو میرا جو ہونے والا ہسبینڈ ہے اس کے پاس بھی گاڑیاں ہونی چاہیے, تو ہی میں رشتے کو ایکسیپٹ کروں گی. تو اتنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں. اور جب لڑکی کی ڈیمانڈز رکھ دی ہے, تو پیرنٹس بجائے لڑکی کو سمجھانے کے, وہ خود اس کے ساتھ ایگری ہو جاتے ہیں کہ چلو اچھی بات ہے, ہماری بیٹی کے پاس پیسہ آئے گا, کچھ ہمیں بھی ملے گا. پہلے دور کے جو والدین تھے, وہ اپنی بیٹیوں کی زندگی کے بارے میں سوچتے تھے, ان کی اچھائی کے بارے میں سوچتے تھے, ان کی بھلائی کے بارے میں سوچتے تھے. لیکن آج کل کے والدین میں بھی یہ سیلفشنس بہت آ چکی ہے. آج کل کا معاشرے کے ساتھ ساتھ ہر چیز بدل رہی ہوتی ہے, کہ وہ بھی یہ چیز نہیں سوچتے کہ ہماری بیٹی اگر کوئی غلط ڈیسیجن لے رہی ہے یا غلط تھنکنگ رکھ رہی ہے, تو ہمیں اس کو چینج کرنا چاہیے. وہ اس کو چینج نہیں کرواتے, اور وہ بھی اس کے ساتھ ایگری ہو جاتے ہیں کہ چلے اچھی بات ہے, مل گیا تو ویل اینڈ گڈ. اتنی ڈیمانڈس کے ساتھ ہمیں بھی کوئی فائدہ ہوگا, ہماری بیٹی کو فائدہ ہوگا. اور اگر نہ ملا تو بیٹی تو ہماری ویسے بھی ہمارے گھر میں کام ہی کر رہی ہے, ہمیں ارننگ ہی آ رہی ہے. تو وہ کیا سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری بیٹی, ایکچوئل میں ہماری بیٹی نہیں, ہمارا بیٹا ہے جو ہمیں ارن کر کے دے رہا ہے. لیکن وہ اس کو بے شک اس کو بیٹا سمجھے, یہ سوسائٹی تو اس کو بیٹا نہیں سمجھتی نا. تو کل وہ اپنا بڑھاپا اکیلے کیسے گزارے گی, وہ اکیلے کیسی رہے گی, پیرنٹس کب تک اس کے سر پہ رہیں گے. یہ حقیقت ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن آج کل اس چیز کے چکروں میں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں کے برابر ہیں, تو بہت سی جگہ پہ لڑکیاں اپنا ہی نقصان کر رہی ہوتی ہیں. لڑکی جتنی بھی بہادر ہو جائے, جتنی بھی بہادر ہو جائے, میں کئی دفعہ یہ بات بولتی ہوں, وہ کمزور ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کمزور ہی بنایا ہے. اس کو کہیں نہ کہیں اپنی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے, چاہے وہ اس کا باپ ہو, بھائی ہو, اس کا بیٹا ہو, یا اس کا ہسبینڈ ہو. تو یہ چیز اگر ٹائم پہ کر لی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. اور بہت کم 1% یو کین سے, جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری بیٹی کی شادی اس لیے نہیں ہو رہی جہیز کی وجہ سے. ایسا کوئی سین نہیں ہے. آج کل کے دور میں لوگوں میں اتنی اویئرنیس تو آ چکی ہے کہ جہیز کوئی نہیں مانگتا. ہاں یہ چیز ہے کہ اگر آپ جہیز نہیں دے سکتے تو اچھا رشتہ نہیں آ رہا ہوتا. لوگ ان چیزوں کو ان کے مائنڈ میں ہوتی ہیں کہ یہ کتنا جہیز دیں گے, کتنا ہمیں فائدہ ہوگا. تو جہیز کی وجہ سے صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ پوائنٹس ایسے ہیں کہ ٹھیک ہے لڑکی کو تھوڑی دیر ہو سکتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا رشتہ نہیں ہوگا, رشتہ ہو جاتا ہے. سیکنڈلی کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو بیچاری, جن کا اگر کمپلیکشن فیئر نہیں ہے, نین نقوش ان کے اچھے نہیں ہیں, تو ان کے لیے بہت پرابلم ہوتا ہے.
اچھا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے، لیکن ان کی بھی شادیاں ہو جاتی ہیں اگر پیرنٹس کوئی ہائی ڈیمانڈ رکھنے کی بجائے بہت اچھا جو ہے اس کے لیے پارٹنر ڈھونڈنے کے بجائے اگر وہ اپنی بیٹی کی جو ہے وہ جو کمی ہے اس کو بھی مد نظر رکھ کے اگر رشتہ کریں تو وہ اس چیز کا پرابلم جو ہے وہ بھی اوور کم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ کچھ 4 ایسے جو ریزنز تھے جو میرے مائنڈ میں تھے کہ مجھے یہاں پہ شیئر کرنے چاہیے، جن ریزنز کی وجہ سے لڑکیوں کے رشتے جو ہیں وہ لیٹ ہو رہے ہیں، کہ کچھ ان کی اپنی ڈیمانڈز بہت ہائی ہوتی ہیں۔ کسی جگہ پہ پیرنٹس جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بیٹی کما رہی ہے تو ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ اس کی شادی کرنی ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ جہیز کی وجہ سے کچھ رہ جاتی ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ اپنے جو ہے وہ کسی خامی کی وجہ سے یا کسی کمی کی وجہ سے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ان کو ایکچوئل میں ایک شو پیس چاہیے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی لڑکی میں ڈیمانڈ صرف یہی ہوتی ہے کہ لڑکی ہائٹڈ ہونی چاہیے، پھر اس کا کمپلیکشن ہونا چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، بس ان کو کوئی کنسرن نہیں ہے کہ لڑکی جو ہے وہ کہاں سے، کیسی اس کی سیرت کیا ہے، بلونگ کون سی فیملی سے کرتی ہے، بس وہ کہتے ہیں لڑکی پیاری ہونی چاہیے، بات ختم۔ تو یہ چیزیں جو ہے، انہی چیزوں کی وجہ سے لڑکیوں کی جو ہے وہ رشتے دیر سے ہو رہے ہیں، اور یہی ریزن ہے کہ وہ گھر میں بیٹھی ہوئی رہ جاتی ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی، اور جو لڑکیاں یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو وہ اپنی لائف میں یہ مسٹیکس نہیں کریں گی جو وہ آلریڈی کر چکی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔